اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل ان قرآن الفجر وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ حضرات، آج کا ہمارا عنوان موضوع بڑا ہی اہم اور اہمیت کا حامل ہے۔ یوں سمجھ لیں دنیا کی تمام دولتیں، دنیا کے تمام خزانے، دنیا کی تمام ثروتیں سمٹ کر اس موضوع کے اندر آ جاتی ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع فجر کی اہمیت، فجر کی نماز کو جو بندہ با جماعت باقاعدگی کے ساتھ کانٹینیوسلی اور ریگولرلی ادا کرتا ہے، جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات سارا دن اس بندے کی حفاظت بھی فرماتے ہیں، اور اللہ اس بندے کی زندگی کو خیر و برکت سے، خیر و انعام سے، خیر و بھلائی سے بھی اللہ بھر دیتے ہیں۔ عام طور پر جو بندہ پانچوں نمازیں ادا کرتا ہے، اللہ اس کے وجود کے تمام جو اعمال ہوتے ہیں ان کی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے فَإِن صُلِحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَا۔ جو بندہ نماز ادا کرتا ہے اللہ اس کے اعمال کی درستگی فرما دیتے ہیں اور وہ نجات پا جاتا ہے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ۔ اور جو بندہ نماز ادا کرنے میں کوتاہی سے کام لیتا ہے اس کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے۔ اگر آپ ان کو نماز کی طرف لگاتے ہیں اور وہ نمازی بن جاتے ہیں، زندگی کے اندر سکون اللہ کوٹ کوٹ کے بھر دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، آج کل کے دور کے اندر یہ ایک بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے، بچے جب بڑے ہو کے بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، لوگ پھر ان کو سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ ان کے پاس لے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائیو، اگر ہم بچپن سے ہی بچوں کو باجماعت فجر کا نمازی بنا دیں اور بنانے کے اوپر فوکس کریں اور زور دیں، ہمیں ان چیزوں کی، ان باتوں کی، ان اشیاء کی قطعاً نوبت ہی پیش نہ آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بڑا زور دیا کہ میری امت کے تمام لوگ جو ہیں فجر کی نماز کو باجماعت ادا کریں۔ اس کے اندر اللہ نے خیر و برکت اور خیر و بھلائی رکھی ہے۔ ہماری یہ ایک بیڈ لک سمجھ لیں یا بد نصیبی سمجھ لیں کہ ہمارے دن کا آغاز، ہماری صبح کی ابتدا ہی اللہ کی نافرمانی سے ہوتی ہے۔ اب آپ یہ اندازہ کر لیں کہ جب ہماری صبح کی جو ابتدا ہے، صبح کا آغاز ہے، وہی اللہ کی نافرمانی سے ہوتا ہے، تو کس طرح ہماری زندگی کے اندر سکون اور خیر اور برکت اور بھلائی جو ہے وہ آ سکتی ہے؟ صبح کی نماز کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ صبح جب فجر کا وقت ہوتا ہے اس وقت کی جو تلاوت ہے وہ مشہود ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں رجسٹر لے کر۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات فرشتوں کو بھیجتے ہیں فجر کی نماز کے اندر کہ میرے بندوں کی جا کر حاضری لگائی جائے۔ اور بندہ اگر بستر کے اوپر سویا ہو اور اس کو ہوش ہی کوئی نہ ہو، اور الا ماشاءاللہ اب تو ٹرینڈ یہ بن گیا نا، اذانیں جب شروع ہوتی ہیں موبائلوں کو الٹا کر کے بند کر دیتے ہیں، کہتے لو بھی اب سونے کا وقت ہو گیا ہے، وگرنہ نیند خراب ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیو، اس کا مطلب یہ ہے ہم خود اس بد قسمتی کو، بد نصیبی کو اپنے گھروں کے اندر دعوت دے رہے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرض نماز وہ جو ہے سنتوں سے زیادہ افضل اور اہمیت والی ہوتی ہے۔ تو فرض کی اہمیت کتنی ہوگی جن کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فجر کی دو سنتیں ہیں ان کے بارے میں اتنی پابندی کرتے تھے، اتنی سختی سے کام اور تاکید سے کام لیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں یہ دو رکعتیں چھوڑی نہیں ہیں۔ اور اللہ کے رسول فرماتے فَإِنَّ رَكْعَةَ الْفَجْرِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ دنیا اور آخرت کے اندر اللہ نے بڑے خزانے پیدا کیے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا آخرت کے اندر اللہ نے سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات، بڑا کچھ ہی پیدا کیا ہے، لیکن ساری کائنات کے خزانے ایک طرف رکھ دیے جائیں، اکیلی صبح فجر کی دو رکعتیں جو نا فرض سے پہلے وہ ایک پلڑے کے اندر رکھ دی جائیں، میں اپنی بات کر ہی نہیں رہا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔
یہ ایک پوسٹ لگائی ہوتی، بعض اوقات تصویر بنائی ہوتی ہے، دنیا کے جو امیر ترین اشخاص اور افراد ہیں ان کا نام لکھا ہوتا ہے اور نیچے سوال لکھا ہوتا ہے کہ سب سے امیر بندہ کون سا ہے، دوسری طرف لکھا ہوتا ہے صبح فجر کی نماز کا پابندی سے نماز ادا کرنے والا، تو ٹک اور گڈ اس کے اوپر لگایا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر کے اندر سب سے امیر ترین، سب سے دولت مند اور سب سے بڑی جائیداد رکھنے والا خزانے کا مالک وہ بندہ ہے جو فجر کی نماز کو باجماعت ادا کرتا ہے، اس سے پہلے 2 سنتیں ادا کرتا ہے۔ احب الی من الدنیا والآخرہ، اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا آخرت کی تمام اشیاء سے سب سے زیادہ محبت ہے مجھے فجر کی ان 2 سنتوں کے ساتھ۔ تو میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نمازیں ایسی ہیں لیسا صلاۃ اسقل علی المنافقین من الفجر والعشاء، کہ ان سے بھاری یہ دونوں نمازیں جو ہیں منافقوں کے اوپر بہت بھاری ہیں۔ ایک فجر کی نماز ہے، ایک عشاء کی نماز ہے۔ وقت مختصر ہوتا ہے، مختصر بات یوں سمجھیں، جو منافق تھے نا مدینے کے یا جس بھی علاقے کے، جو عام نمازیں تھیں آرام سے آ جاتے تھے۔ فجر کی نماز میں وہی بندہ آتا ہے، حاضر ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ نے ایمان پیدا کیا ہوتا ہے، لیکن ان کو مجبوراً آنا پڑتا تھا فجر کے لیے اور عشاء کے لیے۔ وہ آرام کا وقت ہوتا ہے، سونے کا وقت ہوتا ہے، دونوں نمازیں مشکل ہیں، بھاری ہیں۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں نمازیں جو ہیں منافقین کے اوپر بہت بھاری تھی، جب ان کو آنا پڑتا تھا گویا ان کے اوپر موت آ جاتی تھی۔ میرے بھائیو، اگر ہم بھی فجر کے لیے ہمیں آنا پڑے، عشاء کے لیے آنا پڑے، ہمیں تکلیف و دقت محسوس کریں، تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم گویا کہ منافقین کی روش کے اوپر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہم کو، ہماری اولادوں کو فجر کی نماز کا پکا اور سچا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے نمبر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، مطلب کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فجر کی نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فجر کی نماز کی کتنی اہمیت اور کتنی شان اور کتنی اونچائی ہے، تو بندہ اگر معذور بھی ہو نا تو سرین کے بال لڑک کے رینگتا ہوا، پنجابی میں اس کو بولتے رڑتا ہوا آئے، لیکن آئے ضرور کہ میں نے فجر کی نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہی نہیں ہے، ہمارا یقین ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کتنے بڑے خزانے جو اس کے اندر 2-4 کا رکھے۔ پھر مشہور حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کے اوپر کسی دوسرے بندے کو اپنی جگہ امام، قائم مقام امام کھڑا کر کے ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو نماز باجماعت ادا نہیں کرتے۔ کیوں بھائی؟ کوئی بندہ مجھ سے سوال کرے، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، وہ کہے حضرت آپ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول رحمت للعالمین بن کے دنیا کے اندر تشریف لائے، تو یہ کیا ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں میں گھروں کو آگ لگا دوں۔ اللہ کے رسول رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے اس حال کے اندر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی پابندی کرنے والے بن جائیں، تب ہمیں اس رحمت کا فائدہ ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ میرے بھائیو، حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جب نماز پڑھتے تھے 60 آیات سے لے کے 100 آیات تک آپ تلاوت کرتے تھے۔ یہ آپ کا انداز تھا نماز فجر پڑھنے کا، 60 آیات سے لے کر 100 آیات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تلاوت کرتے تھے۔ اور جو بندہ فجر کی نماز پڑھنی باقاعدگی کے ساتھ ریگولرلی کنٹینیوسلی شروع کر دیتا ہے، وہ اپنے ذہن کے اندر یہ بات پکی جو ہے وہ تصور کر لے، موجزن کر لے، اللہ اس کی زندگی کو خیر و برکت کے ساتھ، خیر و انعام کے ساتھ بھر دیتے ہیں اور رسول اللہ کی دعا کا وہ مستحق بن جاتا ہے۔ آپ میرے سے لوگ کہتے ہیں حضرت آپ میری دعا کیجئے گا، پیچھے ہمارے ایک بھائی ان کا آپریٹ ہوا، لوگ کہتے ہیں اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے، ہم لوگوں سے کہتے ہیں یار اپنی دعاؤں میں ہم کو یاد رکھیے گا۔ تو جو بندہ فجر پڑھنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی دعاؤں کے اندر خود شامل فرما لیا قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے۔ اللہم بارک فی امتی لبکورہا، اللہ میری امت جو ہے، میرے ماننے والے جو ہیں، اللہ ان کی صبح کے وقت کے اندر برکت پیدا فرما دے۔ صبح کے وقت سے کیا مراد؟ فجر کا وقت۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے جو بندہ صبح فجر کے وقت باجماعت نماز ادا کر کے اپنا روزگار کا سلسلہ شروع کرتا ہے، اپنی دکان کھولتا ہے، اپنا جو ہے ذریعہ معیشت چلاتا ہے، اللہ خیر و برکت، خیر و انعام، خیر و بھلائی اس قدر اسے عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ کبھی ناکام نہیں لوٹتا، جھولی بھر کے دامن بھرپور کر کے واپس لوٹتا ہے، کبھی اللہ اس کو خالی نہیں لوٹنے دیتے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ٹرینڈ ہے، آپ کسی سے پوچھیں وہ کہے گا جی سٹلہ ٹاؤن میں ہماری دکانیں ہیں یا وابڈا ٹاؤن میں دکانیں ہیں، پوچھیں جی کتنے بجے جاتے ہیں، جی مغرب کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں۔ صبح کتنے بجے آتے ہیں؟ ہاں صبح فجر کے وقت آتے ہیں۔
ہاں نماز پڑھتے ہیں بس جی کہتے ہیں بچے مانتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو وتیرہ ہے یہ کافروں کا تھا۔ آج آپ غیر مسلموں کے ممالک میں جا کر دیکھیں، انہوں نے ہمارے انداز کو اپنا لیا، وہ عشاء وقت دکانیں بند کر دیتے ہیں۔ ہم نے ان کے پرانے انداز کو اپنا لیا، ساری رات جاگنا ہے، نماز نہیں پڑھنی، فجر نہیں پڑھنی، اور سارا دن جو ہے وہ سونا ہے، آرام کر کے گزارنا ہے۔ پھر کیا ہے، زندگیوں کے اندر بیماریاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، مقدمات ہیں، افراتفری ہے، بدسکونی ہے، بے چینی ہے، اضطرابی ہے، اور ہر بندہ اپنی جگہ کے اوپر پریشان ہے، ہر بندہ اپنی اپنی جگہ کے اوپر بدسکونی کا شکار ہے۔ لیکن جو بندہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے والا ہے اور باقاعدگی سے پڑھنے والا ہے، محبت سے پڑھنے والا ہے، ولولے سے پڑھنے والا ہے، اور جذبے کے ساتھ پڑھنے والا ہے، ذوق کے ساتھ پڑھنے والا ہے، شوق کے ساتھ پڑھنے والا ہے، اللہ اس کی تھوڑی بھی وہ روزی کمائے، تھوڑا رزق بھی کما کے آئے، اللہ اس کے اندر برکت پیدا فرما دیتے، تھوڑا سا رزق، تھوڑی سی روزی اس کی تمام ضرورتوں کو پوری کر دیتی ہے۔ انشاءاللہ ہمارا موضوع جاری رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کو فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ہمسایوں کو فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کی، ان کو جو ہے تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔